السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک اہم اور امپورٹنٹ میسیج لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ یہ مہینہ انگریزی اعتبار سے فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس کو فریب کا مہینہ کہہ رہے ہیں۔ فریب کا مہینہ چل رہا ہے فروری، کپڑے اتر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ حضرات محترم، آج مسلسل کئی روز سے نوجوانوں کا اسٹیٹس دیکھ کر میں بیزار ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ اس فریب مہینے میں ایک دن 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ تو پہلے دوسرے ممالک تک محدود تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ اور صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ بازار زور و شور پر پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے، عشق کا عالمی دن ہے، محبت کا عالمی دن ہے، جو ایک صرف ڈھونگ ہے، اس کی سچائی کچھ بھی نہیں ہے۔ غالباً 269 کی بات ہے، روم میں بادشاہ روم میں ایک فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی سپاہی شادی نہیں کرے گا، اس لیے کہ سپاہی جب شادی کرتے ہیں اس کا گھر بار ہو جاتا ہے تو پھر بال بچوں کو چھوڑ کر وہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں۔ اس حکم کے مطابق لوگوں کو شادی کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن ایک شخص کا نام ہے سنت ویلنٹائن یا سینٹ ویلنٹائن بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس نے چپکے سے لوگوں کے اندر شادی کے لیے جاگرکتا ابھیان چلانا شروع کیا، اور بہت سارے سپاہیوں کا اس نے شادی بھی کرایا۔ جب رومن بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جیلر نے خود ہی اپنی بیٹی کو ویلنٹائن سے ملاتا ہے، سینٹ ویلنٹائن یا سنت ویلنٹائن جو بھی کہیں آپ، اسے ملاتا ہے، اور اسے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد جیلر کی بیٹی کو سینٹ ویلنٹائن سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ پروان چڑھتا ہی جا رہا تھا کہ رومن بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اس نے پھر فرمان جاری کیا کہ سینٹ ویلنٹائن تم ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، لیکن اس نے اس کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا، اور آخر کار اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کا وقت قریب آیا 14 فروری، تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ بتا تیری خواہش کیا ہے آخری؟ تو اس نے کہا مجھے ایک لو لیٹر لکھنے کا موقع دیا جائے، اور پھر اس کو لو لیٹر لکھنے کا موقع دیا گیا، تو اس نے اپنی محبوبہ کے نام جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ آخر میں لکھا فرام یور سینٹ ویلنٹائن، اور پھر اس کی آخر میں پھانسی دے دی جاتی ہے اس کو۔ اب یہ آہستہ آہستہ، اس وقت کچھ نہیں تھا، کچھ صدیوں کے بعد یہ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا اگر کہا جائے تو عیسائی نے اس کو ایک اپنا کلچر مان لیا، لیکن مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم معاشرے میں بھی بے حیائیوں کا بازار زوروں پر ہے، اور خاص طور پر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، گرل اور بوائز کے اندر یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایسا محبت کا عالمی دن مناتے ہیں کہ اس دن اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو نیلام کر دی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی بہنوں کی
پہلی مرتبہ عزت لوٹی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی بچیاں اس دن کی بے حیائی اور عشق میں پھنسنے کی وجہ سے زنا کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جب اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کہیں جا کر پھانسی لے لیتی ہے، کہیں ٹرین کے نیچے میں جا کر وہ دب جاتی ہیں، کہیں گاڑیوں کے نیچے جا کے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے 14 فروری کو اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، لیکن فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ آج کی محبت کیا ہے؟ آج کی محبت کچھ حصوں کی قربانی مانگتی ہے، قربانی۔ شاید میری بات آپ لوگوں کو بری لگے گی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوستوں۔ آج کی محبت کا نام رات گزاری ہے۔ آپ نے رات گزار لیا تو محبت پروان چڑھتی جائے گی کچھ دنوں تک، اس کے بعد نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے، گلاب میں جب تک خوشبو رہتی ہے وہ لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے، جب اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اسے پھر کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک لڑکیاں اچھی رہتی ہے لوگ خوب واہوائی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ غیر تو غیر آج ہماری مسلم بہنیں بھی اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس لیے خصوصی طور پر میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس بے حیائی دن سے آپ باز رہیں، اور خصوصی طور پر ہر باپ ہر بھائی سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی خاص طور پر سخت طور پر نگرانی کریں کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، موبائل میں کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، موبائل میں کس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس کے فرینڈ لسٹ میں کون کون لوگ شامل ہیں، ورنہ خدا کے واسطے پھر آپ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے مسلمانوں، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ اس لیے یہ ویلنٹائن ڈے کوئی مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ بے حیائی کا دن ہے۔ اس بے حیائی کے دن آپ خود بھی بچیں، اپنے بچیوں کی بچائیں، اپنے بہنوں کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے معاشرے میں کوئی ایسی بھی بہنیں ہیں جو اس کا شکار ہو چکی ہے، اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور اسلامی تعلیم سے اسے آشنا کریں کہ محبت کس سے کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر بغض کی جائے، دشمنی کی جائے، تو وہ بھی اللہ کے لیے کی جائے۔ لیکن آج محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ صرف چشم کی نمائش کے لیے، اپنی شہوانی بھوک کو مٹانے کے لیے، اور جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے گھر والے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، تم اپنا راستہ اختیار کر لو، میں اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہوں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، کہیں جا کر مر جاتی ہے، گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور نیو جنریشن میں جو یہ وبا پھیلی ہے کورونا وائرس کی طرح، اس وائرس کو روکنے کے لیے کوشش کریں۔ مجھے امید ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے کے لوگوں کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے۔ میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی سال پہلے مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب سے اینڈرائڈ موبائل کو رکھنا شروع کیا، ہر ایک نوجوان اپنے اپنے اسٹیٹس میں لگا کے رکھتے ہیں۔ کسی دن لکھتے ہیں آج روز ڈے ہے، کسی دن لکھتے ہیں آج چاکلیٹ ڈے ہے، کسی دن لکھتے ہیں آج پرپوز ڈے ہے، کسی دن لکھتے ہیں آج ہگ ڈے ہے۔ نہ جانے توبہ استغفر اللہ، ایک مسلمان بچے بچیاں غیروں کے ساتھ ملے ہگ کرے، یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ اس لیے خدا کے واسطے آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سب کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔